میں بوڑھی ہو گئی بیمار رہتی ہوں تو اب جوان تو نہیں ہو سکتی، بوڑھی ہو گئی تو ہو گئی، اسی لیے نا کہ اس کو اپنا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو اب تو اماں بوڑھا ہی ہونا ہے، یہ دعاؤں سے جوان آپ نہیں ہو سکتی۔ بس دعا یہ کرو اللہ خاتمہ ایمان، بوڑھا تو سب نے ہونا ہے، مرنا بھی سب نے ہے، لیکن خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر نہ جوانی کسی کام کی نہ بڑھاپا کسی کام۔ پاکستان سے حاجیوں نے طائف کی زیارت چلے گئے، عمرہ نہیں کیا، عمرہ کرے ورنہ دم دینی ہوگی۔ صفا مروہ کے دوسرے چکر میں ویل چیئر والے نے پیچھے سے ریڑھی زخمی کر دیا، خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، چکر مکمل کر لیے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ صفا مروہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا پہلا خاوند مر گیا، اس نے دوسری شخص سے شادی کر لی، اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی دودھ پیتی بچی تھی، یعنی وہ پہلے خاوند سے، اب اس شخص کے اگلے بچے پر جائز، ہاں اس کے لیے جائز ہے، اس کی ماں تو نہیں ہے نا۔ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہمارے یہاں فوت ہونے کے بعد سوم اور چالیسواں اور 20واں اور میلاد اور درگاہوں پہ چڑھاوے سب بدعات ہیں، اولیاء اللہ سے مانگنا شرک ہے، صلاۃ و سلام مسجدوں میں پڑھانا یہ بالکل بدعات ہے، اس لیے ان لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ میں لندن میں رہتا ہوں، بینک سے پیسے لے کر مکان لیا، سود پہ ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ سود لینا ناجائز ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اپنی جان چھوڑائیں، سود سے توبہ بھی کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بعض مولوی کہتے ہیں ایک مکان کے لیے تو سود حلال ہے، 2 کے لیے حرام ہے، یعنی اگر خنزیر ایک کا گوشت کھایا جائے تو وہ حلال ہے، دوسرے کا نہ ہو، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے عمرہ کیا، بال نہیں احرام کھول دیا، اب بعد میں بال کٹ، اگر تھوڑی دیر کے بعد بال کٹوائے، گھنٹہ 2 گھنٹے، کوئی دم نہیں ہے۔ ایک عدد مجھے موبائل ملا ہے، روڈ سے 7 ریال ملے ہیں، موبائل آن بھی ہے، تو اسی پر آپ اس کو فون کرو، آگے لے جائے گا جو مالک ہے، کرتے رہو، آئے گا، یا اس کا فون آئے گا، یا اس کے کسی دوست کا فون آئے گا۔ میرے شوہر باہر ملک میں ہیں، اللہ کوئی سبب بنا دیں، مجھے اپنے پاس لے جائیں، بہرحال دعا کریں اللہ سے، اللہ مشکل آسان کرے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹے اس میں آپ تمنا کرتی رہیں اللہ سے، باقی بیٹی بھی نعمت ہے اور بیٹا بھی نعمت ہے۔ میری والدہ کی لیبارٹری میں کچھ سیریس ٹیسٹ آئے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے۔ میری بیوی نے عمرہ ادا کر لیا، بال نہیں کاٹ سکی، بھول گئی، اس کا شرعی کیا حکم؟ بالکل بھول گئی، پہلے تو بال کٹوائے نا، پھر ایک دم بھی ادا کرے۔ نفلی طواف میں 8واں استلام نہیں ہوتا۔ جماعت و امام نے عشاء کی نماز کی نیت کی تھی، پیچھے کچھ مقتدی مغرب کی نیت کی، باقی ائمہ کے نزدیک تو ہو جاتی، حنفی مسلک میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو امام کی نیت ہو مقتدی کی بھی وہی ہو، یہ نہ ہو کہ امام کی نیت عشاء کی اور مقتدی مغرب پڑھ رہا ہے۔ عمرے کے حتیم کے اندر نوافل پڑھ سکتے ہیں، عمرے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ رشتہ بھیجتا ہوں لیکن رشتہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ پیسے اکٹھے کرو، پیسے نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہوتا، دولت ہوگی تو ہو جائے گا۔ غریب کو کون دیتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہیں لوگ، وہ پہلے مال پوچھتے ہیں۔ پیشاب کا مسئلہ ہے، مجھے خود ہے، اللہ سے دعا کرو اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ علماء دیوبند کا مقام یا مدرسہ دار بالکل پوری عرب دنیا میں ہر جگہ پر ان کا مقام ہے۔ وہم رہتا ہے، وہم کا علاج لاہور پڑھنا ہے،
امام نے مثلا 2 رکعت میں قرات کی، 2 میں خاموش، ہم سب میں خاموش رہیں گے۔ طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، خاص دعا وہی ہے جو میرے آقا نے پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نماز جنازہ کے لیے بعد میں تکبیروں کے ساتھ ہاتھ نہ اٹھائیں، پہلی نظر پڑے کعبے پہ دعا قبول ہوتی، بات جب بھی آپ باہر سے آئیں گے اپنے ملک سے، جب پہلی نظر پڑے تو دعا کریں۔ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قسمت خراب ہے، یہی عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ دعا تو ہر بندے کی قبول ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگیں وہ مل جائے، کبھی وہ ملتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے اللہ کسی اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ میں اکثر اوقات ذہن منتشر ہوتا ہے اور بھول جاتا ہوں، تو اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عصر کے بعد میں نے 2 طواف کیے ہیں، تو ان دونوں کی نماز جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد جائز ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ طواف کے دوران لوگ جوتے پیچھے لٹکائے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 سلام بھی جائز ہیں۔ میرے بھائی فوت ہو گئے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور دعا کریں کہ حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کراچی والے اور مولانا اسفندیار صاحب کراچی والے، ان دونوں کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے مجاہد قسم کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ موبائل فون جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، دیکھ کر قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ لکھا ہے، آج تو ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس کا معنی ہے جتنے لوگ مرے پے ہوئے نہ ان کے نماز ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو طواف کیا ہوا؟ اچھا فتویٰ دیا ہے بھائی۔ کاروبار میں مجھے نقصان ہوا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں، کمر میں، جوڑوں میں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دار چینی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ عالم۔ عورتوں سے نظر ہٹانے کے لیے لا حول پڑھو۔ مسجد عائشہ سے یا کہیں سے بھی عمرہ کریں، عمرے کے بعد سر پہ اسطرا پھروائیں۔ اگر اسطرا نہ پھروائیں، بال بڑے ہوں تو بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ اگر 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں سب کے 2 رکعت پر، وہ بھی جائز ہے۔ پاکستان سے جو جوش لے کے آتے ہیں، اب وہ جوش نہیں ہے، تو بہرحال استغفار کریں۔ طواف کے 7 چکر پورے ہوتے ہی فجر کی اذان ہو گئی، ایسی صورت میں آپ طواف کے 2 رکعت واجب پہلے پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھ لیں۔